اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں ذہنی دباؤ پر، مطلب سٹریس۔ ہمارے پاس ایک دستاویز ہے ہیلتھ ٹپس کے نام سے، اس میں کچھ مشورے ہیں۔ ویسے یہ بات دلچسپ ہے کہ تھوڑا بہت سٹریس تو شاید ضروری بھی ہوتا ہے نا؟ مطلب چیلنجز کے لیے تیار کرتا ہے۔ جی بالکل. تھوڑا سا دباؤ تو ہمیں ایک طرح کی توانائی دیتا ہے، لیکن مسئلہ تب بنتا ہے جب یہ بہت زیادہ ہو جائے یا پھر مسلسل رہے. ہاں، پھر تو یہ برداشت ختم کر دیتا ہے، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ بالکل. تو آئیے ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں کہ یہ دستاویز کیا کہتی ہے اس بارے میں۔ جی. اور دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شدید اور لمبے عرصے کا سٹریس وہ صرف موڈ کی بات نہیں رہتی. اس کے جسمانی اثرات وہ کافی سنجیدہ ہو سکتے ہیں. جیسے کہ یعنی ڈپریشن، بے چینی تو ہیں ہی، دل کی بیماریاں ہیں، پٹھوں اور ہڈیوں کے مسائل، مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے، اور کچھ تحقیق کے مطابق تو کینسر کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے. اوہ، تو یہ صرف دماغی چیز نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ جسم کا رد عمل ہے. تو پھر اس سے نپٹنے کے لیے کیا طریقے بتائے گئے ہیں؟ پہلا نکتہ ہے دوسروں سے بات کرنا، خاص طور پر کام کی جگہ کے مسائل، قابل اعتماد ساتھیوں یا دوستوں سے۔ جی، یہ اس لیے اہم ہے کہ دیکھیں، بعض اوقات ہم خود مسئلے میں اتنا الجھے ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرا زاویہ ہی نظر نہیں آتا. تو کسی سے بات کرنے سے، خاص طور پر کسی ایسے شخص سے جو آپ کو سمجھتا ہو، ایک نئی روشنی مل سکتی ہے. اور کبھی کبھی تو صرف دل کی بھڑاس نکالنا ہی کافی ہوتا ہے نا. بالکل، بس سننے والا ہمدرد ہو۔ اچھا، اگلی ٹپ ہے وقفہ لینا، یعنی کام کے دوران چھوٹے وقفے اور لمبی چھٹیاں بھی۔ یہ کیوں اتنا ضروری ہے؟ یہ اصل میں برن آؤٹ سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے. دماغ کو بھی تو ریچارج ہونے کا موقع ملنا چاہیے. تو مطلب صرف کام سے دور ہونا کافی نہیں؟ نہیں، دیکھیں، وقفہ فعال بھی ہو سکتا ہے، غیر فعال بھی. دستاویز شاید یہ کہتی ہے کہ چند منٹ اٹھ کر چل لینا یا کھڑکی سے باہر دیکھ لینا، یہ فون پر لگے رہنے سے زیادہ بہتر ہے. دماغ کو اصل میں آرام ملتا ہے. ہاں، یہ بات تو ہے، فون پر تو دماغ چلتا ہی رہتا ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے، ایک آؤٹ لیٹ، یعنی کوئی ایسی مصروفیت جو کام سے بالکل ہٹ کر ہو، جیسے پڑھنا، دوستوں سے ملنا، یا کوئی شوق، کوئی ہابی۔ جی ہاں، یہ بہت اہم ہے. یہ صرف ٹائم پاس نہیں ہے، یہ ایک طرح کا توازن پیدا کرتا ہے. توازن کس طرح؟ دیکھیں، جب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے، تو یہ آپ کے جسم میں سٹریس والے ہارمونز کا مقابلہ کرتا ہے. آپ کا دھیان منفی سوچوں سے ہٹ کر کسی مثبت چیز کی طرف جاتا ہے. اچھا، جیسے ایک ذہنی ڈی ٹاکس؟ بالکل، آپ نے صحیح کہا، ذہنی ڈی ٹاکس. بس یہ ضروری ہے کہ وہ سرگرمی آپ کے سٹریس کی وجہ سے الگ ہو. ٹھیک ہے۔ اور آخر میں سب سے بنیادی بات، اپنا خیال رکھنا، یعنی صحت کا خیال، ورزش، پوری نیند، اچھی غذا۔ یہ تو عام باتیں لگتی ہیں نا، ان کا سٹریس سے کیا خاص تعلق؟ تعلق بہت گہرا ہے. اصل میں یہی بنیاد ہیں. جب آپ جسمانی طور پر فٹ ہوتے ہیں، مطلب آپ ورزش کرتے ہیں، نیند پوری لیتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، تو آپ کا جسم سٹریس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر پاتا ہے. اچھا، جی، کورٹیسول جیسے اسٹریس ہارمونز قابو میں رہتے ہیں، آپ کی برداشت بڑھ جاتی ہے. تو یہ صرف اچھی عادتیں نہیں، یہ اسٹریس کے خلاف آپ کا دفاعی نظام ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسٹریس مینجمنٹ کے لیے کوئی ایک جادوئی حل نہیں، دوسروں سے بات کرنا، جی وقفے لینا، چھوٹے اور بڑے، بالکل. اپنی پسند کی کوئی مصروفیت رکھنا، ہم اور اپنی جسمانی صحت کا بنیادی خیال رکھنا، یہ سب مل کر کام کرتے ہیں۔ بالکل صحیح. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے، ایک طرز زندگی ہے. تو چلتے چلتے ایک سوال سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی ضرور. آج جن طریقوں پر ہم نے بات کی، ان میں سے کون سا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ابھی اپنا سکتے ہیں؟ کیا صرف ایک چھوٹی سی تبدیلی لانے سے روزمرہ کے دباؤ کو دیکھنے کا آپ کا انداز بدل سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا.